As I look to nature's beauty, dazzle them.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انجینئر سید سلمان کز کے ایوارڈ شو میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شروعات ہم تلاوت کلام سے کریں گے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ اس شعر کے ساتھ میں محمد سعد کو دعوت دیتا ہوں جو کویت سے ہے کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے تلاوت کلام پیش کرے۔ محمد سعد فرام کویت۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khazi Muhammad Saad, contestant number 101. Today I will recite Surah Ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں دعا فاطمہ کو آواز دینے جاتا ہوں کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ دعا فاطمہ فرام اکولا، مہاراشٹرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا فاطمہ محمد رفیق ندوی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنی عظیم شخصیات کے سامنے مجھے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور میں انجینئر سید فیضان دانش سر اور ان کے رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اللہ، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا، تو بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، اور دریا بھی مصروف ثنا اللہ 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 اللہ، ہو سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ، جب نزع کے عالم میں ہو مولائے ثناگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولائے ثناگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد نعت پاک کے لیے ہم فاطمہ زہرا فرام رامپور اتر پردیش سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے۔ فاطمہ زہرا فرام یو پی۔ وانت عايزنا بحب، لو تضيق الأرض نسكن كالرحاد الأرض ما تكفي مساحة، لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب، لو تضيق الأرض نسكن كالغرام، التحية
وبسلام أنشأوا أهل الكلام زينوا ديني احترام المحبة وابتسام أنشأوا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذا اليوم ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغرام التحية وبسلام أنشأوا أحلى الكلام زينوا ديني احترام المحبة وابتسام أنشأوا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشأوا أهل الكلام زينوا ديني احترام المحبة وابتسام أنشأوا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشأوا أحلى الكلام زينوا ديني احترام المحبة وابتسام أنشأوا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام माशाअल्लाह। अब इसके बाद शेख मोहम्मद यूसुफ परभनी महाराष्ट्र को हम आवाज़ देने जा रहे हैं कि वो नेशनल एंथम पेश करे। शेख मोहम्मद यूसुफ जो कि लास्ट टैलेंट हंट के विनर रह चुके हैं, जिन्होंने पियानो के ऊपर जो है नेशनल एंथम को पेश किया था, तो आज उन्हें इनवाइट किया गया है। तो शेख मोहम्मद यूसुफ को हम आवाज़ देते हैं कि वो नेशनल एंथम पेश करे। शेख मोहम्मद यूसुफ फ्रॉम महाराष्ट्र। Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf Sheikh Javed. I study in 7th standard Bal Vidya Vajra School, Dharmapuri Road, Parvani, and I won the Winter Islamic Camp 2019-20. I want to thank Engineer Sayyid Faizan Dani sir, who is giving me another chance to show my talent to all dear viewers.
چمن کو جب خوب کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بے حق ہمارا نہیں. اس شعر کے ساتھ میں محمد عزیر فرام اورنگ آباد مہاراشٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے ترانہ پیش کرے. محمد عزیر اورنگ آباد مہاراشٹر. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان میرے اجداد کی محنتوں کا نشان میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان. یادگار زمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی راحت جاں ملی اور محبت ملی. اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی راحت جاں ملی اور محبت ملی. سایہ جان و تن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھرے. علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھرے. رونق علم فن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. یہ ترنگا صدا تم اٹھائے رہو گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو. یہ ترنگا صدا تم اٹھائے رہو گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو. زیب خار چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. دست معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے نو نہالوں کو جو قندیل حرم دیتا ہے. روشنی بانٹتا پھرتا ہے جو سورج کی طرح جب ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. اس شعر کے ساتھ میں انجینئر سید فیضان دانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. انجینئر فیضان دانی صاحب جو ہے ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, کیریئر کاؤنسلر ہے, ٹیچر ٹرینر بھی ہے اور ماشاءاللہ ای ٹیچنگ ایکسپرٹ بھی ہے, اکیڈمک ایکسلنس پروگرام کے ڈائریکٹر بھی ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اپنی جرنی 20-21 سال سے ہی شروع کر دی تھی.
اور اس فیلڈ میں آپ جو ہے ماشاءاللہ کافی اپنی صلاحیتیں دی ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ 500 سے زائد سیمینارز ہو چکے ہیں، جو اسٹوڈنٹ کے لیے تھے، جو ٹیچروں کے لیے تھے، جو پیرنٹ. ماشاءاللہ فوٹوگرافی پر بھی ماشاءاللہ آپ کا جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ سلیکشن ہوا ہے. میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہ لیتے ہوئے انجینئر فیضان دانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. انجینئر فیضان دانی صاحب. جی جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ انجینئر سید سلمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی گہری کھائیوں میں ڈھکیل دیتا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. رسپیکٹڈ گیسٹ جو کہ اس ایوارڈ شو میں تشریف فرما ہے، اور تمام ہی آڈینس، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز اور رمضان فیملی کوئز، اس کا جو ہے ایوارڈ شو رکھا گیا ہے، آپ تمام کو پتہ ہے. اور ہم زیادہ ڈیٹیل میں اور تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے کچھ وقت جو ٹیم کی جانب سے دیا گیا ہے کہ کچھ جو ہے ہمارے خیالات کا اظہار کرنا ہے، کچھ پروگرام کے بارے میں بتانا ہے، تو جو ہے بہت کم وقت میں، بہت کم ٹائم میں جو ہے انشاءاللہ ہم اپنی بات رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا ہمارا ایوارڈ شو اسٹارٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا جو ہے بے انتہا شکر گزار ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے پروگرام کو آرگنائز کرنے کا ہمیں موقع دیا، ہماری ٹیم کو موقع دیا. ہم اللہ رب العزت کے بہت زیادہ جو ہے شکر گزار ہیں. الحمدللہ انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز جس میں 2200 فیملی، اور رمضان فیملی کوئز جس میں 2200 کے قریب فیملیز نے پارٹیسپیٹ کیا انٹرنیشنل لیول پر. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ہے دنیا بھر سے جو ہے لوگ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیے اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے. تو سب سے مین بات جو آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان فیملی کوئز اور انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز یہ صرف ایک کوئز کمپٹیشن نہیں، بلکہ ہمارے زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے. ہمارے زندگی میں کیا چینجز آئے ہیں، ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ اس طرح کے کمپٹیشنز تو ہمارے ہوتے رہیں گے، ورنہ کل کو یہ نہ ہو جائے کہ ایک کوئز کمپٹیشن تھا جس میں جو ہے کچھ سوالات بچوں کو آلریڈی دیے جاتے ہیں اور بچے اس سوالات کو جو ہے طوطے کی طرح رٹ کر چلے جاتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات بھی دے دیتے ہیں، انہیں انعام بھی مل جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ان کے زندگیوں میں کوئی چینجز نہیں آتے. اس طرح کے پروگرامز ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. بٹ ٹیم نے ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کرنے کا پلان کیا تھا کہ جس میں لوگوں کی زندگیوں میں نکھار آئے، چینجز آئے. اور یقیناً جب آپ لوگوں کے فیڈ بیک، فیملیز کے فیڈ بیک جب ہم تک پہنچ رہے تھے، ان کے میسیجز جب ہم تک آ رہے تھے، تو یقیناً بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ لوگوں کے زندگیوں میں چینجز آئے، لوگ رٹے نہ، بلکہ اس پروگرام میں جو بڑے بڑے گیسٹ آئیں گے، اسپیکر آئیں گے، ان کی زندگیوں سے جو ہے، ان کی باتوں سے جو ہے ہماری فیملیز فائدہ اٹھائے اور ان کے زندگیوں میں کچھ چینجز آئے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملا. اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ اسی طرح کے پروگرام صرف ہماری ٹیم نہیں بلکہ دنیا بھر میں الگ الگ آرگنائزیشن، الگ الگ جماعتیں جو ہے، الگ الگ NGOs، الگ الگ ٹرسٹ، یہ لوگ بھی جو ہے اس طرح کے پروگرام کو ڈیزائن کرے، آرگنائز کرے، تاکہ گھر بیٹھے بہت سارے فیملیز کا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کچھ ٹیم کے جانب سے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے جو پروگرامز ہوئے اس کے بارے میں جو ہے ایک سراسری آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو سب سے پہلے جو ہمارا لاک ڈاؤن میں ایونٹ ہوا تھا وہ ہے پربھنیز گاٹ ٹیلنٹ. پربھنیز گاٹ ٹیلنٹ جو ہے اس کو نیشنل لیول پر آرگنائز کیا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا. اس کے بعد میں سیکنڈ پروگرام لاک ڈاؤن میں ہوا رمضان فیملی کوئز 1. اس کے بعد میں جو ہے جونیئر ٹیلنٹ ہنٹ. اس کے بعد میں جو ہے کوڈنگ. اس کے بعد میں جو ہے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام. اس کے بعد میں رمضان فیملی کوئز 2 جس کے ایوارڈ شو میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز، اور اس کے بعد DTC ڈیجیٹل ٹریننگ کورس. تو لاک ڈاؤن لگتے ہی ترنت ٹیم نے جو ہے بہت بڑے بڑے پروگرامز کو ڈیزائن کیا، آرگنائز کیا، اور الحمدللہ آپ جس ایوارڈ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام کا نام ہے رمضان فیملی کوئز اور انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز. تو یہ 7 اور 8واں جو ہے یہ پروگرام رہا ہے الحمدللہ. اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پروگرام کو ڈیزائن کرنے کا موقع دیا. رمضان فیملی کوئز اور انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز کا جو آن لائن ایوارڈ شو رکھنے کا پلان کیا گیا تھا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ
جو ایوارڈ شو ہے وہ آف لائن بھی ہوئے، جو کہ اکولا میں پہلا ایوارڈ شو ہوا، اس کے بعد میں پربھنی میں دوسرا ایوارڈ شو ہوا جس کی صدارت مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب نے کیے۔ اس کے بعد میں جو ہے اورنگ آباد میں ایوارڈ شو ہوا جس میں بہت بڑے بڑے گیسٹ آئے تھے، جس کی صدارت جو ہے جس میں چیف گیسٹ تھے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، امتیاز جلیل صاحب ممبر آف پارلیمنٹ، تو بہت بڑے بڑی جو ہے شخصیات الحمدللہ آف لائن ایوارڈ شو میں بھی رہیں۔ اور رمضان فیملی کوئز میں بھی آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ مولانا طارق جمیل، ایڈوکیٹ فیض صاحب، اس کے بعد میں جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب اور جماعت اسلامی ہند کے بھی پریسیڈنٹ تھے، اہل سنت الجماعت کے پریسیڈنٹ تھے، اس کے اندر جو ہے وحدت اسلامی کے پریسیڈنٹ تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جماعت کے پریسیڈنٹ کو، امیر کو، سیکریٹری کو اس میں جو ہے شامل کیا گیا، اس میں بلایا گیا اور ان کی تقاریر جو ہے اس سے جو ہے تمام ہی فیملیز نے فائدہ اٹھائے ہیں۔ یہ جو ہے بالکل نیوٹرل پلیٹ فارم ہے اور بہت سارے جو گیسٹ ہے، جو مقرر ہے وہ آئے اور انہوں نے تقاریر کیے اور الحمدللہ ہم سبھی نے جو ہے رمضان فیملی کوئز اور انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز سے فائدہ اٹھائے ہیں۔ تو اس کے بعد میں جو ہے لاسٹ جو ایوارڈ شو پربھنی میں رہا ہے اور اورنگ آباد میں رہا ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے اب آن لائن ایوارڈ شو جو کہ ہونا جا رہا ہے ابھی، جس میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں، یہاں پر موجود ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو چلیے یہاں پر جو ہے سب سے مین بات جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ رزلٹ جلدی ڈسپلے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو ٹائم کیوں لگ رہا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز کو جب ڈیزائن کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اسے انٹرنیشنل لیول پر لاک ڈاؤن میں ڈیزائن کیا گیا، تو یقیناً ٹیم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن میں کس طرح سے 130 ایوارڈ جو ہے لوگوں کے گھر تک پہنچائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ سرٹیفکیٹ بھی پہنچا دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تمامی پارٹیسپینٹ جو سرٹیفکیٹ کے حقدار تھے ان تک سرٹیفکیٹ پہنچ گیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے جو ایوارڈز تھے وہ بھی الحمدللہ جو ہے آپ لوگوں کے گھر تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی، سچویشن میں بھی، جب کہ لوگ تمام پریشان تھے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے جو ہے ٹیم سے کام لیا۔ ایک بات جو ہے کافی ہمارے ٹیم میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، اور کافی جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یقیناً اللہ رب العزت نے جو یہ کام لیا کوئی معمولی کام نہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن میں جب سب لوگ پریشان حال تھے، سب لوگ کی پریشانی چل رہی تھی، مسجدیں بند تھی، تو کہیں نہ کہیں جو ہے تمام مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نمازوں سے جو ہے مسجد سے دور ہو چکے تھے، نمازیں گھر میں پڑھ رہے تھے، اور جو علماء کے جو بیانات سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے تھے وہ ٹوٹل بند ہو چکے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا پروگرام ہمیں ڈیزائن کرنے کا موقع دیا، رمضان فیملی کوئز، جس میں بڑے بڑے علماء اکرام آئے اس پلیٹ فارم کے اوپر، اور الحمدللہ گھر بیٹھے آپ لوگوں نے یقیناً ظہر کی نماز کے بعد ہی وہ پروگرام کو رکھا گیا تھا، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ تمام ہی فیملیز نے ان تمام علماء سے فائدہ اٹھائے۔ ٹوٹل 30 دن رمضان میں دیکھیے اللہ رب العزت نے کس طرح سے جو ہے اپنے بندوں سے کام لیا۔ تو ہمیں کافی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے پورے دنیا میں اتنا اچھا پروگرام کو ڈیزائن کرنے کا موقع ہماری ٹیم کو دیا۔ ہم اس کے لیے اللہ رب العزت کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری ٹیم کو اس قابل سمجھا کہ ہم یہ پروگرام ڈیزائن کر سکیں، اور الحمدللہ اس کے بعد انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کو اس کو بھی ڈیزائن کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین جو ہے اس پلیٹ فارم پر آئے، انہوں نے اپنی بات رکھے، تقریر کرے، اور اس سے جو ہے دنیا بھر کے لوگوں نے فائدہ اٹھائے ہیں۔ اور یقیناً ٹیم جو بھی پروگرام ڈیزائن کرتی ہے، یونیک پروگرام ڈیزائن کرتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے، ٹیم کا اس میں کوئی بڑا رول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں موقع دیا ہے، الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اسے بالکل ایسا یونیک طریقے سے ڈیزائن کرے کہ بچے سے لے کر بڑے بوڑھے ہر کوئی جو ہے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے جو ہے اس کو فیملی کوئز کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یقیناً اس میں جو ہے جو چیلنجز تھے وہ تو ٹیم کے سامنے تھے، اور ٹیم نے اس کو بخوبی جو ہے الحمدللہ اچھے سے اس کو ڈیزائن کرنے کی اور اسے لانچ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں ٹیم کا بھی، اور ٹیم کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہی کوآرڈینیٹر جو دنیا بھر میں بیٹھ کر جو ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں لگے تھے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد میں جو ہے
بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیکسٹ پروگرام کب اعلان کیا جائے گا, نیکسٹ پروگرام کے بارے میں کب بتایا جائے گا. تو آج ہم نیکسٹ پروگرام کا اعلان کر جو ہے آج کی ہماری بات کو ختم کر دیں گے, کیونکہ آپ کو جو ہے ایوارڈز, کیونکہ پہلے ہی بہت دن ہو چکے ہیں, بہت دیر ہو چکی ہے ایوارڈز کے لیے, آپ نے بہت زیادہ صبر کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے اور دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. تو ایک اور نیا جو ہے کمپٹیشن, جو کہ فیملی کمپٹیشن, یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رمضان فیملی کوئز میں جو ٹائم کا جو بندشیں تھی, ٹائم کی جو بانڈنگ تھی, جو ریسٹرکشن تھا کہ اتنے کم ٹائم میں جو ہے سب سے پہلے پیپر کو سالو کرنا, تو یہ سوالات یقیناً ٹیم کے پاس آئے, اس پہ غور و فکر کیا گیا. اور الحمدللہ ایک اور نئی گڈ نیوز آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹیم نے ایک ایسا پیپر ڈیزائن کیا ہے جو فیملی کوئز آپ کا کمپٹیشن اس کا نیم رہے گا, اور پوری فیملی مل کر جو ہے وہ پیپر کو سالو کر سکتی ہے. یہ بھی جو ہے آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر. اب اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے, بانڈنگ نہیں ہے, آپ آرام سے گھر بیٹھے جو ہے وہ پیپر, جو کوشچنس پیپر رہیں گا, جو بھی سوالات رہیں گے, جو بھی کوشچنس رہیں گے, گھر بیٹھے آپ اسے سالو کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, بلکہ تقریباً آپ کو جو ہے 20 ڈیز اس کے لیے دیے جا رہے ہیں. 20 دن آپ کے پاس پیپر رہیں گا, آرام سے آپ نے جو ہے اس پیپر کو سالو کرنا ہے اور ٹیم کو فارورڈ کرنا ہے. تو اس کا پروسیس کیا ہے, یہ نیا جو کوئز کمپٹیشن جو لانچ کیا جا رہا ہے گھر بیٹھے, تو کس طرح سے رہیں گا, اس کا پیٹرن کیا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو بہت جلد آپ کو ڈسپلے کر دی جائیں گی. لیکن یہ ایوارڈ شو ہے, یہاں پر وہ ڈسپلے نہیں کیا جائے گا یہاں پر, کیونکہ ٹائم کی کمی ہے. پیپر جو ہے وہ کس طرح سے رہیں گا, کتنے مارکس کا رہیں گا, اس میں ایوارڈز سیم اسی طرح سے رکھے گئے ہیں. کمپیوٹر اور کمپیوٹر, ٹیبلیٹ, اس طرح سے جو ہے بڑے بڑے ایوارڈ جس طرح سے سارے ایونٹس میں ہمارے رکھے جاتے ہیں, اسی طرح سے اس ایونٹ میں بھی جو کوئز کمپٹیشن رکھا جا رہا ہے, ایک اور نیا پروگرام آپ لوگوں کے لیے, تو وہ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گا. تو چلیے الحمدللہ جو کہنے کے لیے ہمیں کہا گیا تھا, جو وقت ہمیں دیا گیا تھا کہ اولڈ پروگرام کے بارے میں بتائیے, تو الحمدللہ ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی ہم نے جو ہے اپنی بات رکھنے کی پوری کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی جس مقصد کے لیے ٹیم کام کر رہی ہے, اس ٹیم کے مقصد کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. اور جو نیا پروگرام لانچ ہو رہا ہے کوئز کمپٹیشن, یقیناً وہ بہت غیر معمولی ہے اور اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس کور کیے گئے ہیں. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری نوجوان جنریشن کو ہم کچھ ایسے غلط حرکتیں جو کر رہے ہیں, غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, بس ان کو ایک ایسے ڈائریکشن میں لے کر آئے, ایسے راستے پر لے کر آئے جو جنت کی طرف جاتا ہے. بس یہی ہمارا مقصد ہے, ٹیم کا یہی مقصد ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جس مقصد کے لیے ایک نیا اور کوئز کمپٹیشن کو لانچ کیا جا رہا ہے ان دیوالیوں کے چھٹیوں میں, ویکیشنز میں, تو اللہ رب العزت جو ہے اسے قبول فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ٹیم سے اسی طرح سے جو ہے کام لیتا رہے, اور یقیناً ہماری ٹیم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی کام کر رہی ہے. اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کریں. بس یہی ٹیم کا مقصد ہے, اور اسی طرح سے پروگرام ڈیزائن ہوتے جا رہے ہیں. تو نئے پروگرام کا اعلان بہت جلد انشاءاللہ کیا جائے گا, اس کی ڈیٹ, اس کا ٹائم, کس طرح سے وہ پیپر رہیں گا. بس آپ لوگ تیار رہیں اور اپنے فرینڈ سرکل میں بھی بتا دیں کہ اس طرح کا نیو کمپٹیشن لانچ ہونے جا رہا ہے. تو چلیے اب ہمیں اجازت دیجیے, اور بیسٹ آف لک. آپ لوگوں کے ایوارڈ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ڈسپلے ہونے جا رہے ہیں. تو چلیے اب ہمیں اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ابھی آپ انجینئر فیضان دانی سر سے خیالات کے اعزاز اب سماعت فرما رہے تھے. ایوارڈ شو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسٹارٹ ہونے والا ہے, اور میں یہ بہت خوشی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس پروگرام میں جو لوگوں نے اپنا وقت دیے, جو ججز نے, جو چیف, جو ہمارا ٹائم, جو ہمیں ٹائم دیے, وہ قابل تعریف ہے. چلیے اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. میں انجینئر فیضان دانی سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کی کارروائی کو. الحمدللہ. تو آئیے آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے درمیان یہاں پر علماء اکرام جڑ چکے ہیں, تو انشاءاللہ ہم جو ہے انہیں مدعو کریں گے. آپ تمام کو پتہ ہے کہ آج کا جو ایوارڈ شو ہے وہ رمضان فیملی کوئز اور انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز, جس میں تقریباً 4,500 سے بھی زائد فیملیز نے جو ہے ان دونوں ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا, اور آج اس کا ایوارڈ شو ہے. تو چلیے یہاں پر جو ہے سب سے پہلا انعام جو کہ رمضان فیملی کوئز انٹرنیشنل لیول پر جو لیا گیا تھا, تو اس کا جو پہلا ایوارڈ ہے وہ آپ تمام کو پتہ ہے کہ پہلا انعام جو رہیں گا رمضان فیملی کوئز کا وہ
उस खुश नसीब फैमिली को, उस खुश नसीब फैमिली के 2 फ़र्द को उम्रा की सआदत नसीब होंगी इंशाअल्लाह। तो चलिए उसका ऐलान करने के लिए हमारे दरमियान हमारे साथ जो है उलमा जुड़ चुके हैं। तो चलिए फ़र्स्ट इनाम, फ़र्स्ट अवार्ड का ऐलान करने के लिए, अनाउंस करने के लिए हमारे पास जो है मौलाना जावेद उस्मान रब्बानी साहब से हम अदबन गुजारिश करेंगे कि वो जो है फ़र्स्ट प्राइज़, फ़र्स्ट इनाम, पहले इनाम का ऐलान करे। मौलाना जावेद उस्मान रब्बानी साहब जो कि बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर। हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं मौलाना जावेद उस्मान रब्बानी साहब से कि इनाम अव्वल हासिल करने वाली फ़ैमिली का नाम अनाउंस करे। मौलाना जावेद उस्मान रब्बानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आज बेहद खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि इंजीनियर सैयद फैज़ान दानिश और उनकी टीम की जानिब से जो इंटरनेशनल रमज़ान फैमिली क्विज़ मुनाक़द हुआ था 2021 में, और इसके बारे में आप सब लोगों को मालूम भी हुआ होगा कि 28 रोज़ रमज़ानुल मुबारक में ये तसलसल के साथ क्विज़ चला और इसमें तकरीबन 2200 फैमिलीज़ ने शिरकत की। और इसकी अहम तरीन बात यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों ने इसमें शिरकत की, ज़ौक़ शौक़ बतलाया, और इस हैसियत से ये मुकाबला कामयाब रहा। और आज ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी और मसर्रत का मौका है कि इसका सबसे पहला इनाम पाने वाली फ़ैमिली कौन है। मैं इस फैमिली का नाम लेने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुसूसन इनाम याफ्ता फैमिली भी इसको गौर से सुने और वो सब हजरात भी जो इसमें शरीक हुए हैं। पहली बात तो ये है कि दीन के अंदर मुकाबला बहुत ही मुस्तहसिन अमल है, बहुत ही प्यारा दीन को सीखने का एक तरीक़ा है जो कि आज के जदीद दौर के मुताबिक तो इसके लिए बड़े बड़े क्विज़ मुनक़द होते हैं दुनियावी चीज़ों के लिए, लेकिन दीन के मामले में हम इसमें भी बहुत पीछे हैं। इंजीनियर सैयद फैज़ान दानिश और उनकी टीम ने ये काम अंजाम देकर बहुत ही बेहतरीन मौका उम्मत को फ़राहम किया, जिसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। हमारी नेक तमन्नाएँ दुआएं हम उनके साथ हैं। अल्लाह उन लोगों को और तरक्की दे और बेहतर से बेहतर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तौफ़ीक़ दे। इस मुकाबले का अगर हम इस्लामी तारीख़ से जायज़ा ले तो ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हमें इसकी शक्लें मिलती हैं, और इस तरह तालीम देने का
ایک اشارہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، یعنی مومن جس طرح نفع بخش ہے وہ درخت کون سا ہے جو سراسر نفع بخش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوری طور پر آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے اصحاب کی موجودگی میں مجھے بولنا بے ادبی لگی تو میں خاموش رہا، لیکن بڑے بڑے اصحاب جس مجلس میں خود حضرت عمر بھی موجود تھے، ان کے باپ رضی اللہ عنہ، ان سب کے ذہنوں میں جنگلات کے یا کسی دور دراز مقامات کے درخت ان کے ذہن میں آ رہے تھے۔ مدینے میں تو کھجور کا درخت بہت معروف تھا، اس واسطے اس طرف ان کا ذہن نہیں گیا، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ تو کھجور کا درخت ہے جو ہر آن نفع دیتا ہے، پھل دیتا ہے، اگر وہ سوکھ بھی جائے تو اس کے پتے چھت وغیرہ کے لیے کام آتے ہیں، اس کا تنا ستون وغیرہ کے لیے کام آتا ہے، تو اس حیثیت سے سراپا نافع ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر راستے میں باپ سے کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا، میرے ذہن میں آیا تھا، میں دراصل بڑے صحابہ کے ادب کی وجہ سے نہیں بولا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا کاش تم بتا دیتے تو اس کی جو مدح تھی، اس کی جو تعریف تھی، وہ تو دراصل مجھے اس سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی کہ مجھے سرخ اونٹ ملے، یعنی قیمتی چیز سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا اتنا ذہین ہے۔ تو یہاں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوسچن آنسر سسٹم، کوئز سسٹم، یہ تعلیم پانے کا ایک بہترین موقع ہے جو کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اس ٹیم نے انجام دیا، اور انہوں نے اس کے لیے انعامات بھی بہت قیمتی اور بہت ہی انمول رکھے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ قابل مبارکباد جو ہیں وہ فیملی ہے جو آج کے دن اس پر مسرت موقع پر اول انعام پانے والی فیملی ہے، جس کے لیے مجھے اعلان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ وہ فیملی ہے جو صغری عظما آسیہ اسرار احمد فیملی، ان ممبران جو بھی ان فیملی کے اندر ہیں ان میں سے 2 ممبران کو، یعنی صغری عظما آسیہ اسرار احمد فیملی کے 2 ممبران کو الحمدللہ انشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل ہوگی، اور جیسے ہی یہ عمرے کے لیے تیار ہوں گے، موقع ملے گا تو یہ ٹیم ان کو اپنے خرچ پر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دے گی، جو بہت 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 قابل مبارکباد ہے۔ یہ فیملی جس کو پہلا انعام جا رہا ہے صغری عظما آسیہ اسرار احمد فیملی کے لیے، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ان کو کامیابی کے زینے دین و دنیا کی ہر کامیابی عطا کرے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دین کا شوق و ذوق عطا کرے، یہ آگے بڑھتے رہیں اور بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کے انعامات سے انہیں نوازتا رہے، اور ساتھ ساتھ اس ٹیم سے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے کام کو خالصتاً لوجہ الکریم قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ اس کام کو اور بڑھائے، اور ان نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی مدد فرمائے، اور ان لوگوں کے ذریعے دین کے معاملات پہ جو لوگ لیے ہیں ان کو آسانی پیدا کرے اور امت کے لیے نافع بنائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر مولانا جاوید عثمان ربانی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے اس ایوارڈ شو میں آئے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔
ٹیم آپ کی جو ہے الحمدللہ شکر گزار ہے کہ جو ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے آئے اور یہاں پر فیملیز کی ہمت افزائی کیے. تو چلیے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. رمضان فیملی کوئز کا جو سیکنڈ انعام ہے وہ تو آپ تمام ہی لوگوں کو پتہ ہے. تو آئیے سیکنڈ ایوارڈ کا اعلان کرنے کے لیے ہم مفتاحی راشد صاحب جو کہ یقیناً تعریف کے محتاج نہیں ہیں, آپ بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہے, یوٹیوبر ہے, ٹک ٹاکر ہے اور موٹیویشنل اسپیکر ہے. تو رمضان فیملی کوئز کا جو سیکنڈ پرائز ہے کمپیوٹر, تو اس کو اعلان کرنے کے لیے جو ہے ہم جناب مفتاحی راشد صاحب سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور رمضان فیملی کوئز کا سیکنڈ پرائز کا اعلان کریں. مفتاحی راشد صاحب. السلام علیکم دوستو, کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے. میں عبدالرشید مفتاحی سید فیضان دانش اور ان کی ٹیم کے جانب سے منعقد ہونے والی رمضان فیملی کوئز 2021 کے جلسہ تقسیم انعامات کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. میں سب سے پہلے انجینئر محمد فیضان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہترین کوئز کا انعقاد کیا. اللہ انہیں مبارک کرے اور ہم بھی انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. میں ونر فیملی کا نام لینے سے پہلے آپ سب کو بتا دوں کہ زندگی مسلسل ایک امتحان ہے, ایک کوئز ہے. یہاں بار بار گرنے کے بعد اٹھ جانے کا نام ہی کامیابی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو, اور اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو, اور اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگو, لیکن آگے بڑھتے رہو. اپنی سوچ اور سمت کو صحیح رکھو. کامیابی اور سکسس آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ. یہ دنیا بھی دارالامتحان ہے اور ہمیں کسی بھی حال میں اس امتحان میں پاس ہونا ہی ہے, اس مقابلے کو جیتنا ہی ہے اور اپنے ممتحن اور ایگزامینر یعنی اللہ کو ہر حال میں خوش کرنا ہی ہے. ہمیں زندگی میں آنے والے ہر امتحان میں حصہ لینا ہی ہوتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ ہم جیتیں گے, کیونکہ جو ہار سے نہیں ڈرتا وہ جیتتا ضرور ہے, کیونکہ ہار کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اور آخر میں ایک بات یاد رکھیے, گرنے کو ناکامی نہیں کہتے بلکہ گر کر دوبارہ نہ اٹھنے کو ناکامی کہتے ہیں. چلیے اس کوئز میں دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والی فیملی کا نام اناؤنس کرتے ہیں. اس کوئز کے دوسرے انعام کے حقدار یعنی دوم انعام دیا جاتا ہے فاطمہ زہرا عبدالرحیم فیملی کو. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. دو لائن کہہ کر آج کی یہ بات میں ختم کرتا ہوں اور ونر فیملی کو دوبارہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ابھی سے پاؤں کے چھالے نہ دیکھو, ابھی سے پاؤں کے چھالے نہ دیکھو, ابھی یارو سفر کی ابتدا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. انٹرنیشنل رمضان فیملی کوئز 2021 میں الحمدللہ ہماری فیملی کو سیکنڈ پرائز کمپیوٹر انعام میں ملا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پروگرام میں حصہ لینے کا موقع عنایت فرمایا اور یہ مقام عطا فرمایا. بے شک اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ کی مدد کے بغیر
ہم چاہے کتنی کوششیں کر لیں، کتنی محنت کر لیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں جب کہ آن لائن ذرائع سے وقت گزاری یا ٹائم پاس ایک بہت عام سی بات ہو گئی ہے، ایسے وقت میں آن لائن ذرائع سے اسلامی اقدار کے مطابق تربیتی پروگرامز بہت کم نظر آتے ہیں۔ رمضان فیملی کو اس سلسلے کا ایک اہم انیشیٹو ہے۔ اس میں روز 15 منٹ کے لیکچرز کے ذریعے سے ہمیں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہے جو عام طور پر عام نہیں ہوتی، اور اس پروگرام میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مختلف عنوانات پر ایکسپرٹس سے استفادے کا موقع ملا ہے۔ پوری فیملی کے انوالومنٹ سے اور لیکچر کے بعد میں کوئز ہونے سے یہ سب پروسیس بہت انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ انجینئر فیضان دانش اور ان کی ٹیم کو ایسے ہی اچھے پروگرامز ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، بہت بہت شکریہ جناب مفتاحی راشد صاحب کہ آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ یقیناً آپ کا بہت مصروف شیڈیول ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ جو ہے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، اور الحمدللہ تمام ہی فیملیز کو کافی موٹیویٹ کیا، اور جو ہے ہم انشاءاللہ ضرور امید کریں گے کہ جو ہے آپ اسی طرح سے پروگرامز میں جو ہے آتے رہیں۔ چلیے اس کے بعد میں نیکسٹ جو ہے ایوارڈ، جو کہ آپ تمام ہی لوگوں کو پتہ ہے، تھرڈ جو ایوارڈ ہے رمضان فیملی کوئز کا وہ ہے فریج ریفریجریٹر۔ تو آئیے ہم اس کا اعلان کرنے کے لیے ایک اور بڑی شخصیت، بڑی پرسنالٹی انٹرنیشنل جو کہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم ادباً گزارش کرتے ہیں مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب اسلامک اسکالر۔ تو آئیے ہم جو ہے آپ سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ رمضان فیملی کوئز کا جو انعام سوم ہے، تھرڈ ایوارڈ ہے، اسے اعلان کرے مولانا عبدالغفار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج میں آپ کے سامنے انجینئر سید فیضان دانش صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک انٹرنیشنل فیملی کوئز انہوں نے شروع کیا تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے مختلف فیملیز نے حصہ لیا تھا، اور اپنی دینی معلومات کو جو ہے انہوں نے پرکھا تھا، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں نے اس کوئز میں حصہ لیا تھا۔ تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کوئز میں تیسرا انعام جو ملا ہے، اس انعام کے جو مستحق ہیں، حقدار ہیں، میں اس کا اعلان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کوئز میں تیسرا انعام جو ملا ہے جس فیملی کو، وہ ہے ارحمہ فیملی۔ میں اس فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس فیملی کو اور اس کوئز میں حصہ لینے والی تمام فیملیز کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر چلنے کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، میں انجینئر صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کو اس بات پر بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کوئز کے ذریعے انہوں نے بڑا ہی ایک مبارک اور نیک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے اور اپنی فیملی کی فکر کرتا ہے۔ ہمیں جتنی فکر اپنی ہوتی ہے اتنی ہی اپنے فیملی کی بھی فکر ہوتی ہے، اور اسلام نے بھی ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی جنت کی فکر کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، اتنی ہی فکر ہم اپنی فیملی کی بھی کریں، اپنے بال بچوں کی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو ذرا سی خروچ نہیں پہنچنے دیتے۔ ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری فیملی جہنم کی آگ میں چلے؟ تو دین سے جڑیے اور اپنے فیملی کو بھی دین سے جڑیے۔
اور دین سے دور کرنے والی چیزیں جو ہیں ان سے بچیے اور اپنی فیملی کو بچائیے۔ تو یہ جو کوئز تھا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ہماری جو فیملیز ہیں وہ دین سے جڑیں، اور ظاہر ہے کہ اس طریقے کے کوئز میں ایک جو کمپٹیشن کا جذبہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی دنیا کا کام نہیں، دین کا کام ہے، اور دین کے کام کے لیے کمپٹیشن کرنا یہ تو مستحب ہے، بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمیں جنت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے کمپٹیشن کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرمایا جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ میرے بندو اس کے سلسلے میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے مسارعات کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو معزز ناظرین اس طریقے کے کوئز میں ضرور حصہ لیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انجینئر سید فیضان دانش صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس طریقے کے کوئز انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے پرووائڈ کرے گی، شروع کرے گی، اور اس طریقے کے دینی کاموں میں کار خیر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش اور کمپٹیشن کا جذبہ یہ مستحسن ہے، بہتر ہے، محبوب ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو آگے آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انجینئر سید فیضان دانش اور ان کی ٹیم کی جانب سے 2 بڑے بڑے فیملی پروگرامز لیے گئے تھے، رمضان فیملی کوئز اور انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز۔ میں نے ان دونوں پروگرام میں شرکت کی اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں نے ان دونوں پروگرام میں نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی۔ مجھے اس میں انعامات سے نوازا گیا، آکولہ میں بلا کر ہمیں ایوارڈ دیا گیا، ہمارا اعزاز کیا گیا۔ اس کے لیے میں اللہ رب العزت کی بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا، اور اللہ رب العزت کے بعد میں سید فیضان دانش اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنے بہترین انداز میں پروگرام ترتیب دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سید فیضان دانش اور ان کی ٹیم کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو اسی طرح کامیابیاں عطا کرتا رہے اور ان کے پروگرامز کو اسی طرح کامیاب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر مولانا عبدالغفار صاحب کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور الحمدللہ کافی موٹیویٹ کیا، اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے 3rd ایوارڈ کا اعلان کیا، اور الحمدللہ آپ کا آنا یقیناً جو ہے ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات رہی ہے اس پروگرام کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ تو چلیے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے 4th ایوارڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دہلی سے محمد وصال اعظم صاحب، جو کہ رمضان فیملی کوئز کا 4th ایوارڈ کا انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ محمد وصال اعظم صاحب، اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر، سینئر نیوز اینکر، نیوز 18۔ تو الحمدللہ نیوز 18 سے جو ہے آپ کا تعلق ہے، اور آپ سینئر جو ہے نیوز 18 میں سینئر اینکر ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا اور آپ جو ہے اس پروگرام میں چلے آئے الحمدللہ۔ تو چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم جو ہے ادباً گزارش کرتے ہیں محمد وصال اعظم صاحب سے کہ وہ رمضان فیملی کوئز کا جو ہے 4th ایوارڈ، جو کہ آپ تمام ہی کو پتہ ہے کہ 4th ایوارڈ جو ہے وہ ہے ٹیبلٹ، تو 4th ایوارڈ کا اعلان کرنے کے لیے ہم محمد وصال اعظم صاحب سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور رمضان فیملی کوئز کا 4th ایوارڈ کا اعلان کرے۔ محمد وصال اعظم صاحب۔
भी अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जी हाँ, इंटरनेशनल रमजान फैमिली क्विज 2021 के जलसे तक़सीम इनामात के इस प्रोग्राम में आप सभी का दिली खैर मकदम है। मैंने खुद इस प्रोग्राम को देखा भी था, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमा की सैर हासिल तकरीरों से बहुत कुछ सीखा भी, और मैं इस शानदार प्रोग्राम के लिए इंजीनियर फैजान दानिश और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इस क्विज मुकाबले की चौथी पोजीशन के विनर का नाम है सना कौसर और फैमिली। तो सना कौसर, आपको और आपके खानदान को बहुत बहुत मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Sana Kausar Sayyed Noor. I am from Pusath, Maharashtra. I secured 4th rank in Ramzan Family Quiz, and here it is my prize. I am very thankful to Engineer Faizan Danish sir and his team. May Allah accept his and his team's effort and help us to follow whatever we have learned from this quiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद विसाल आज़म साहब, जो कि दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर दे कि आप इस प्रोग्राम में आए, तशरीफ़ लाए और फैमिलीज़ को जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उन्हें मोटिवेट किया। तो चलिए आइए हम आज के इस प्रोग्राम रमज़ान फैमिली क्विज़ का 5th जो अवार्ड है, जो कि साइकिल जो है 5th अवार्ड था, और उसका जो है ऐलान करने के लिए दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद ज़फ़ीरुद्दीन। जो है हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं कि सैयद ज़फ़ीरुद्दीन साहब जो है ग्लोबल ड्रग सेफ्टी मैनेजर एंड को फाउंडर ऑफ फार्मेंटो, जो कि दुबई से आप जुड़े हुए हैं UAE। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारी इस दावत पर लब्बैक कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर दे। तो रमज़ान फैमिली क्विज़ का 5th अवार्ड का ऐलान करने के लिए हम सैयद ज़फ़ीरुद्दीन साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि वो आए और रमज़ान फैमिली क्विज़ का 5th अवार्ड का ऐलान करें। सैयद ज़फ़ीरुद्दीन साहब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सैयद ज़फ़ीर। वॉरेन बफेट, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो एक बात कहते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो इंसान अपने आप पर करे। आप लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जो इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो आपके वक्त का हो या आपकी सलाहियतों का हो, ये काबिल तारीफ़ है। मेरे गुमान में आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो इसमें फेल हुआ हो। हर एक ने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ सबक लिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ सैयद दानिश फैज़ान और उनकी टीम का, जिन्होंने आपकी सलाहियतों को उभारने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए अब मैं अनाउंस करता हूँ इस प्रोग्राम के 5th विनर को। तो इस प्रोग्राम के 5th विनर है जनाब अब्दुल रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद ज़फ़ीरुद्दीन साहब। तमाम ही जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर दे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इस प्रोग्राम में शरीक हुए, शिरकत फरमा कर जो है आपने कई फैमिलीज़ की हिम्मत अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर दे। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी इसी तरह से जो है रमज़ान फैमिली क्विज़ के जो है टोटल 30 इनामात का ऐलान होना है। तो जो है
جو سب سے بڑے بڑے جو ایوارڈس تھے وہ ڈسپلے ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد جو سیکوینس ہے 6, 7, 8, 9, 10 جو ہے 30 ایوارڈ تک جو ہے اسی طرح سے جو ہے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے جو فیملی ونر رہی ہے جنہوں نے محنتیں کیے ہیں ان کا جو نیم ہے, ان کی جو پوزیشن ہے جو ہے 1 بائی 1 انشاءاللہ جو ہے اسکرین پر نظر آتی جائیں گی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ صبر کے ساتھ جو ہے بیٹھے رہیں. انشاءاللہ جو ہے ضرور آپ کا بھی نیم جو ہے, اگر آپ نے محنت کی ہے, اگر آپ ونر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی نیم جو ہے سامنے پروجیکٹر پر ڈسپلے کیا جائیں گا. تو آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ سارے ایوارڈز جو ہے انشاءاللہ 1 بائی 1 ڈسپلے کر دیے جائیں گے.
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान फैमिली क्वींस के जो 30 अवार्ड्स थे उन तमाम के ऐलान हो चुके हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर जो है डिस्प्ले हो चुके हैं। आप तमाम ने जो है समात जो है फरमाए होंगे। अब उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था रमज़ान फैमिली क्वींस के बाद, जिसका नाम है अंडरस्टैंड अल कुरान फैमिली क्वींस। उसके भी अवार्ड जो है टोटल 100 है और उसमें भी जो है फर्स्ट अवार्ड जो है कंप्यूटर, सेकंड अवार्ड जो है आप लोगों के सामने है, सेकंड अवार्ड जो है फ्रिज, थर्ड अवार्ड जो है टैबलेट, साइकिल और इसी तरह से जो है बहुत सारे इनामात आप लोगों के लिए रखे गए थे। तो चलिए जो है यहाँ पर भी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को जो है इंशाल्लाह डिस्प्ले किया जाएगा। वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से जो है अवार्ड्स को तुरंत डिस्प्ले कर दिया जा रहा है। हमें बहुत जल्द इस प्रोग्राम को एंड करना है, तो चलिए थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी 100 नेम्स आप लोगों के सामने 1 बाय 1 डिस्प्ले किए जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब्र के साथ जो है रहें और तमाम फैमिलीज़ की जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हिम्मत अफजाई कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जो है अंडरस्टैंड अल कुरान फैमिली क्विज़ के 100 अवार्ड जो है 1 बाय 1 डिस्प्ले किए जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। अंडरस्टैंड कुरान कोर्स में हमारी फैमिली सलीम खान फिरदौस कॉलोनी अकोला ने पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने फ़र्स्ट प्लेस अचीव की, जिसकी बिना पर हमें कंप्यूटर प्राइज़ में दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह डिलीवर भी हो चुका है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फैज़ान दानिश उनकी टीम का भी शुक्र अदा करता है कि उन्हें हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। अस्सलामुअलैकुम। अंडरस्टैंड कुरान कोर्स में मैंने शुएब जमील खान नासिक से पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने 3rd प्लेस अचीव की, जिसकी बिना पर मुझे टैबलेट प्राइज़ में दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें डिलीवर भी हो चुका है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फैज़ान दानिश और उनकी टीम को भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Juveria Arif from Achalpur, Maharashtra. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے انجینئر سید فیضان دانش سر اور ان کی ٹیم کے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ فیضان سر اور ان کی ٹیم کے ہر پروگرامز قابل تعریف اور قابل مبارکباد ہیں. ہم انجینئر سید فیضان دانش سر اور ان کی ٹیم کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کے لیے اتنے بہترین پروگرامز ارینج کیے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جہاں میں فائدہ مند ثابت ہوں گے انشاءاللہ. رمضان فیملی کوئز کے ذریعے سے ہمیں وہ اسلامک نالج فراہم کی گئی جو کئی کتابوں کے مطالعے سے بھی ممکن نہ تھی. الگ الگ مکتب فکر کے اسپیکرز نے الگ الگ ٹاپک پر بہت ہی آسان اور سہل انداز میں ہم تمام کی رہنمائی فرمائی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے انڈرسٹینڈ القرآن کورس سے بھی استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے. اس کورس کے ذریعے سے الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور عربی سیکھنے کے لیے مجھے ایک سیڑھی مل گئی ہے. انشاءاللہ میں آگے بھی عربی میں عبور حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی. اور میرے لیے ایک قابل فخر بات تو یہ ہے کہ مجھے انڈرسٹینڈ القرآن کورس کوئز کمپٹیشن میں انٹرنیشنل لیول پر پرائز سے نوازا گیا ہے. الحمدللہ. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے ان پروگرام سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور فیضان سر اور ان کی ٹیم کی تمام تر محنتوں اور کوششوں کے طفیل میں انہیں بہترین اجر عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. اور آج کا یہ جو ہمارا ایوارڈ شو ہے بالکل اختتام پر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جو آن لائن ایوارڈ شو رکھا گیا ہے اس سے پہلے بھی جو ہے آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آف لائن ایوارڈ شو رکھے گئے جو کہ سب سے پہلا ایوارڈ شو اکولہ میں رکھا گیا، پھر پربھنی میں رکھا گیا اور اس کے بعد اورنگ آباد میں رکھا گیا. تو ہم تمام ہی ہمارے اکولہ کے ذمہ داران کا اسپیشلی سرفراز صاحب اور ان کی تمام جو اسٹاف ہے ان کی جو تمام ٹیم ہے ہم جو ہے شکر گزار ہے کہ آپ نے جو ہے بہت ہی زیادہ وہاں پر سپورٹ کیا اور تمام ہی کوآرڈینیٹر جو اکولہ کے کوآرڈینیٹرز ہے ہم تمام کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس کے بعد میں پربھنی کے اندر جو ایوارڈ شو ہوا تو اس کے اندر جو ہے جناب شعیب صاحب، پرویز صاحب، لئیق صاحب، عمیر صاحب، ذیشان صاحب، مجاہد صاحب، عریبہ ثانیہ، بازغہ وسامت، شہانہ شرین اور پربھنی کے تمام ہی کوآرڈینیٹرز کا ہم دل کی گہرائیوں سے جو ہے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پربھنی کے ایوارڈ شو کو کامیاب بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اس کے بعد جو اورنگ آباد میں لاسٹ ایوارڈ شو ہوا جس میں جناب مرزا داؤد آزاد صاحب، مجاہد بیگ صاحب، نعمان قادری صاحب اور اورنگ آباد کے تمام ہی کوآرڈینیٹرز ہم آپ کا بھی جو ہے ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا بھی جو ہے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اورنگ آباد کے ایوارڈ شو کو کامیاب بنانے میں بہت زیادہ محنتیں کیے. اس کے بعد میں جو سپورٹنگ ایوارڈز رہے ہیں جو کہ ابھی ڈسپلے ہوئے ہیں ان میں سے یقیناً اللہ رب العزت آپ تمام کو جزائے خیر دے کہ بھیڑ سے جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے جو رہے ہیں ٹیچرز، پرنسپلز جو تو ان کا جو ہے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ بھیڑ سے ہینا صدیقہ صاحبہ اور شیخ ادیبہ صاحبہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے رمضان فیملی کوئز اور انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز کو سپورٹ کیا الحمدللہ اور کافی محنتیں کر کے جو ہے وہاں سے جو ہے الحمدللہ کافی فیملیز کو جو ہے یہ بات پہنچائی اور انہیں اس پروگرام کے لیے مدعو کیا، انوائٹ کیا. اس کے بعد میں جو ہے مالیگاؤں سے محسن سر، رقیہ صاحبہ جو کہ مالیگاؤں گرلز اسکول کی پرنسپل ہے اور نمرہ فیض صاحبہ الحمدللہ آپ کی کافی محنتیں اس پروگرام کے لیے رہی ہے. اللہ رب العزت آپ کی محنتوں کو قبول کرے. حیدرآباد تلنگانہ سے عائشہ صدیقہ باجی. اس کے بعد میں جو ہے سائمہ دانش، ڈاکٹر حمیرہ زبیر، ڈاکٹر رابعہ اینڈ ڈاکٹر صادق، نجم سر، عرشیہ صاحبہ، محترمہ سمیہ باجی اچل پور اور آل کوآرڈینیٹرز جو کہ ٹیم کے ہے آپ تمام کا
ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جو ہے انتھنک محنتیں کیے ہیں. اللہ رب العزت آپ تمام کی دل کی تمام جائز تمنا و مقاصد کو پورا فرمائے، خواہشات کو پورا فرمائے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی طرح سے ٹیم کو پروگرام آرگنائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا تھا اللہ رب العزت جو ہے اس مقصد کو پورا فرمائے، اور اسی طرح سے جو ہے نئے نئے پروگرام ڈیزائن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بیٹھے جو ہے یا الگ الگ کنٹری سے جو ہے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اسپیشلی قطر، کویت، عمان، یہاں سے بھی رجسٹریشن آئے ہیں. وہاں کے بھی کوآرڈینیٹرز، وہاں کے بھی ذمہ داران کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے. اللہ رب العزت آپ کو بھی دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائیں، اور اسی طرح سے جو ہے آنے والے پروگرامز میں بھی جو ہے آپ لوگوں سے ہم توقع رکھتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آنے والے جتنے بھی پروگرامز رہیں گے ٹیم کی جانب سے اس میں جو ہے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کو بھی جو ہے ترغیب دیں. تو چلیے یہاں پر ایوارڈ شو رمضان فیملی کوئز اور انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز ایوارڈ شو کا اختتام کا اعلان ہوتا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah